السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر 5۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کرتے رہے کہ 9th کلاس کی چیپٹرز جو کہ 4 چیپٹر تھے، لیکن آج ہم نے الحمدللہ پہلا لیکچر سٹارٹ کرنا ہے کلاس دہم کا، مطالعہ پاکستان کا۔ تو جو کلاس دہم کا پہلا چیپٹر ہے وہ باب نمبر 5 ہے، کیونکہ نہم اور دہم جو ہے میٹرک میں گنے جاتے ہیں۔ 4 چیپٹر جو ہیں وہ مطالعہ پاکستان کے وہ 9th کلاس میں ہیں، اور 4 چیپٹر جو ہیں وہ کس میں ہیں؟ دہم کلاس میں ہیں۔ مطلب یہ کہ 4 چیپٹر تو ہم نے 9th کلاس کے اندر پڑھ لیے، اور 5واں جو چیپٹر ہے ہم نے کلاس دہم کے اندر سٹارٹ کرنا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کا پہلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے تاریخ پاکستان، مطلب کہ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کے اندر جو حالات و واقعات ہوتے رہے ان کے بارے میں ہم نے اس چیپٹر کے اندر پڑھنا ہے۔ تاریخ پاکستان یہ لکھا ہوا ہے دوم کہ تاریخ پاکستان کا جو پہلا حصہ ہے ہم نے وہ 9th کلاس کے اندر پڑھ لیا، اور تاریخ پاکستان کا جو دوسرا حصہ ہے یہ دوم لکھا ہوا ہے ہم نے 10ویں کلاس کے اندر پڑھنا ہے، جو کہ 1971 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تاریخ پاکستان کا دوسرا حصہ 1971 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور تاحال کا مطلب کہ آج کا جو دور ہے، مطلب کہ یہاں تک جو ہے 2023 چل رہا ہے۔ تاحال کا مطلب کہ جو آج کا دور ہے، جو آج کا سال ہے یہاں تک۔ لیکن آپ کی جو کتاب ہے مطالعہ پاکستان جماعت دہم کی، یہ 2021 تک، مطلب کہ جو عمران خان کا دور رہا، 2021 کے حالات و واقعات جو کام وغیرہ ہوتے رہے وہاں تک ہے۔ تو آج جو اس چیپٹر کے اندر سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 سے لے کر 1977 تک، 1971 سے لے کر 1977 کہ ذوالفقار علی بھٹو جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، مطلب کہ مشرقی پاکستان، مطلب کہ جب 1971 کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش جو ہے ایک علیحدہ ملک بن گیا، صوبہ بنگلہ دیش بن گیا، وہاں سے لے کر مطلب کہ 1977 تک، 1977 تک جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور رہا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 سے لے کر 1977 تک جاتا ہے، یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس ٹاپک کو، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو تھے کون۔ تو اسٹوڈنٹس، ذوالفقار علی بھٹو کے جو والد صاحب تھے وہ سر شاہ نواز بھٹو تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں یہ بے نظیر بھٹو کے والد صاحب تھے، اور ایوب خان کے دور میں جو ہے یہ پہلے ایوب خان کا دور جو کہ 1958 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1969 تک جاتا ہے، 25 مارچ 1969 تک جاتا ہے، کہ ایوب خان کے دور میں یہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں یہ پہلے وزیر تجارت رہے۔ وزیر تجارت کے بعد جنرل ایوب خان کے دور میں جو ہے یہ وزیر داخلہ رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے 1965 کی جنگ کے بعد جب معاہدہ تاشقند ہوا روس کی مدد سے، تو اس وقت جو ہے ایک میٹنگ کے اندر، تاشقند ایک شہر کا نام ہے، تو وہاں پہ جب جنرل ایوب خان انڈیا کے وزیر اعظم سے بات کر رہے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی 1965 کے حوالے سے، پاکستان جنگ جو جیت گیا تھا، کہ جو انڈیا کے فوجی قید کر لیے گئے تھے، اور انڈیا کے جو علاقے تھے وہ پاکستان کے قبضے میں آ گئے تھے، اس حوالے سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان صلح کروا رہا تھا روس جو ہے۔ تاشقند ایک جگہ کا نام ہے
ایک شہر کا نام ہے، وہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی۔ اس میٹنگ کے اندر جو ہے جنرل ایوب خان کے کان میں ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ کہنا چاہا کہ اس طرح نہ کہیں، اس طرح کہیں کہ آپ جو ہے یہ چیز کہیں اس میٹنگ کے اندر۔ تو اس وقت جو ہے جنرل ایوب خان کو غصہ آیا اور جنرل ایوب خان نے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ چپ کرو الو کے پٹھے۔ تو وہیں سے چپ کرو الو کے پٹھے۔ تو جب تاشقند کے معاہدے کے بعد جو روس کی مدد سے مطلب کہ صلح ہو رہی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو تاشقند کے معاہدے کے بعد جب پاکستان واپس آیا یہ ذوالفقار علی بھٹو، تو ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ایوب خان کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا اور جنرل ایوب خان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کیے، پروپیگنڈے کہیں یا مطلب ایسے کہیں کہ جنرل ایوب خان کے بارے میں بہت ساری باتیں کی اس کے مخالف، کہ جنرل ایوب خان نے جو ہے پاکستان کے انڈیا کے جن علاقوں کو 1965 کی جنگ کے اندر جیتا تھا، ان علاقوں کو واپس کرنے کے ساتھ ساتھ جنرل ایوب خان نے جو ہے اس معاہدہ تاشقند کے اندر جو ہے کہ ان علاقوں کو، پاکستان کے علاقوں کو بھی انڈیا کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اتنا مطلب کہ مخالف باتیں کی کہ اس کے بعد جو ہے چند عرصہ بعد جنرل ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو منا لیا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں جنرل ایوب خان کی حکومت میں شامل ہو گئے، لیکن ان کے اختلافات جو ہیں جنرل ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کے ختم نہیں ہوئے۔ آخر کار جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ایوب خان سے علیحدگی اختیار کر لی اور جلسے جلوس ہڑتالیں وغیرہ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو جو ہے جنرل ایوب خان کے خلاف اکسانے لگے۔ تو آخر کار جو ہے 1967 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ہی ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی۔ تو مطلب کہ اور اسی پلیٹ فارم سے جو ہے سیاسی سرگرمی کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جنرل ایوب خان کو فالج کا اٹیک ہوا 25 مارچ 1969 کو، کیونکہ وہ ان کی جسمانی صحت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ملک کے نظام کو سنبھال سکیں، اور یہ جو جلسے جلوس ہڑتالیں وغیرہ ہو رہے تھے، ملک کے اندر تماشے ہو رہے تھے، ان کو سنبھال سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جنرل ایوب خان کے جو کہ ہمارے فوجی تھے، ان کے اپنے ہی فوجی جو تھے، جو جرنیل تھے، مخالف ہو گئے کہ وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، اور وہ فوجی جو تھے دیکھ رہے تھے کہ کب یہ جو ہے جنرل ایوب خان اس دنیا سے جاتا ہے اور ہم جو ہیں اس کے بعد حکومت پہ قبضہ کر لیں۔ تو جنرل محمد ایوب خان نے 25 مارچ 1969 کو جو ہے استعفیٰ دے دیا، اور حکومت جو ہے اس وقت کے آرمی چیف میجر جنرل یحییٰ خان کو حوالے کر دی، کہ جنرل یحییٰ خان نے پھر سے مارشل لا لگا دیا، فوجی حکومت قائم کر دی۔ جنرل یحییٰ خان نے وعدہ کیا کہ میں جو ہے بہت جلد الیکشن کراؤں گا، اور انہوں نے 1970 کے اندر الیکشن کرا دیے، 1970 کے اندر الیکشن کرائے، اور الیکشن کے اندر جو ہے شیخ مجیب الرحمن جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ تھے، ان کی جماعت جو ہے جیت گئی 1970 کے الیکشن کے اندر۔ تو حکومت تو اسی کی بننی تھی، لیکن ان کی فوجی جرنیلوں اور شیخ مجیب الرحمن اور ذوالفقار علی بھٹو کی آپس میں مخالفتوں کی وجہ سے اس کو حکومت شیخ مجیب الرحمن کو نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے 1971 کی جنگ سٹارٹ ہوئی۔ انڈیا نے دیکھا کہ ان کے ملک کے اندر جو ہے کافی تماشے وغیرہ ہو رہے ہیں، کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ انڈیا نے جو ہے مشرقی پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ مشرقی پاکستان پہ حملہ کرنے کے بعد جو ہے کیونکہ بنگال بھی ہمارے مخالف تھے، ہمارے مخالف کیا مطلب کہ مغربی پاکستان جو کہ آج کا پاکستان ہے، اس کے مخالف تھے، کیونکہ ان کو حکومت نہیں دی گئی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان 1971 کی جنگ ہار گیا، اور بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔
صوبہ بنگال جو ہے علیحدہ ہو گیا، مشرقی بنگال ہم سے علیحدہ ہو گیا، ایک الگ وطن بنگلہ دیش بن گیا، تو اس کے بعد جو ہے جنرل ضیاء خان نے حکومت حوالے کر دی ذوالفقار علی بھٹو کے۔ مغربی پاکستان جو کہ صوبہ سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو صوبے تھے، ان پہ حکومت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی گئی۔ تو 1971 سے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سٹارٹ ہوئی اور 1977 تک ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت رہی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے بہترین قسم کی حکومت بنائی، اس کے اندر بہت سارے اچھے کام بھی کیے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئیں جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جہاں بہت سارے اچھے کام کیے تو وہاں پہ جو ہے چند ایک جو غلطیاں ہوئی ہیں ذوالفقار علی بھٹو سے، وہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو جس کی وجہ سے جو ہے ایک ذوالفقار علی بھٹو پہ قتل کا الزام لگا، نواب احمد خان جو کہ اس حوالے نواب احمد خان کے قتل کا الزام لگا، اور اسی قتل کے الزام میں جو ہے 1979 کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی، پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اس طرح جو ہے 1977 کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا ضیاء الحق نے۔ ضیاء الحق بھی ایک آرمی چیف تھے، انہوں نے تختہ الٹا اور ان کو قید کر کے 1979 کے اندر جو ہے ان کو سزائے موت دے دی گئی، پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو اس طرح جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو ہے ختم ہوا، مطلب کہ 1971 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1977 پہ ختم ہوتا ہے، اور 1977 کے بعد جو ہے 1979 کے اندر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھا کہ بیک گراؤنڈ کہ ذوالفقار علی بھٹو کون تھے، ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں کیسے آئے۔ تو اب جو ہے آپ کی کتاب سے اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور حکومت تھا وہ کس طرح کا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت 1971 to 1977۔ ذوالفقار علی بھٹو ایرا 1971 to 1977۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل ضیاء خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1971 کو جب جو ہے مشرقی پاکستان کہتے تھے صوبہ بنگال کو، جب وہ علیحدہ ہوا تو 20 دسمبر 1971 کو جو ہے جنرل ضیاء خان نے حکومت ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا، کہ جیسے ہی وہ حکومت میں آئے تو اس نے جو ہے پاکستان کو ترقی دینے کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی قوم میں نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی، کہ پاکستانی قوم میں نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ کیوں پھیلی ہوئی تھی؟ کیونکہ صوبہ بنگال جو ہے پاکستان سے وہ علیحدہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے لوگ پریشان تھے اور ہر طرف جو ہے جھگڑے، فسادات، خون خرابہ ہو رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے، کہ ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پہ اقدامات اٹھائے کہ ملک کو جلد سے جلد بہتر بنایا جائے۔ اس کے بعد ہے کہ 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 1971 میں حکومت سنبھالی، جنرل ضیاء خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت دی، لیکن 1 سال تک جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے سول مارشل لاء لگایا۔ سول مارشل لاء کیا ہوتا ہے کہ ایک آرمی چیف نے، فوجی نے مارشل لاء نہیں لگایا، فوجی نے فوجی حکومت قائم نہیں کی، ایک عام بندے نے جو ہے، ایک سیاسی بندے نے جو ہے مطلب کہ ایک مارشل لاء حکومت زور زبردستی والی، جس میں جمہوریت نہیں ہوتی، جس میں جو ہے کوئی جلسے جلوس وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ والی حکومت کی ذوالفقار علی بھٹو نے 1 سال تک۔ پھر جو ہے 1 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ملک سے مارشل لاء کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد ہے
کہ ملکی مسائل کی طرف توجہ دی، عین کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنا دی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا کہ قانون جو ہے پاکستان کے اندر کوئی خاص قسم کا نہیں ہے، کیوں نہ قانون کو بہتر بنایا جائے اور قانون بہتر بنا کے جو ہے آئندہ کے لیے پاکستان کا نظام چلایا جائے۔ انہوں نے جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور 25 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، 25 ارکان پر مشتمل ایک گروپ بنایا، جنہوں نے جو ہے 1973 کا قانون تیار کیا جو آج تک جو ہے پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ پاکستان 1973 کے قانون کے اندر قانون سے ہی چل رہا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بنایا گیا۔ اس کے بعد ہے کہ ہم اسی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ڈسکس کریں گے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں صنعتی اصلاحات کس طرح کی گئیں، جن کو انڈسٹریل ریفارمز کہتے ہیں۔ اس کے بعد زرعی اصلاحات کہ ایگریکلچر ریفارمز کس طرح کی گئیں، زرعی حوالے سے کیا بہتری لانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد ہے تعلیمی اصلاحات، مطلب کہ ایجوکیشنل ریفارمز کے حوالے سے تعلیم کے اندر بہتری لانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کوششیں کی، کیا بہتری لائی۔ اس کے بعد ہے صحت سے متعلق مطلب کہ ہیلتھ ریفارمز، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ہاسپیٹلز وغیرہ بنائے اور لوگوں کی صحت کو کے حوالے سے سہولیات فراہم کرنے کے لیے کون سی کوششیں کی، کون سے اقدامات اٹھائے۔ اس کے بعد ہے معاشی اصلاحات، مطلب کہ کاروباری حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو نے کون سے اقدامات کیے۔ معاشرتی اصلاحات، سوشل ریفارمز کے معاشرے کے اندر جو ہے بہتری لانے کے لیے، رہن سہن کے حوالے سے لوگوں کی حالت کو سنبھالنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کون سے اقدامات کیے۔ اس کے بعد ہے کہ آئینی اصلاحات کے قانون کس طرح بنایا، قانونی حوالے سے کون سے اقدامات کیے، جس کو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انتظامی اصلاحات کے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، مطلب کہ پاکستان کو چلانے کے حوالے سے، پاکستان کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کون سے اقدامات کیے، کون سے نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو سے چند جو ہے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہیں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو بنانے کی بہت ساری کوششیں کی اور پاکستان کو بہترین پاکستان بنانے کی، مضبوط پاکستان بنانے کی کوشش کی۔ انسان سے غلطیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں تو ان پہ جو ہے ایک قتل کا الزام لگا، جس کی وجہ سے جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو ہے پھانسی کی سزا دی گئی۔ اور بہت سارے لوگوں کا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس حوالے سے بے قصور تھے اور ان کو جو ہے خام خواہ سزائے موت دی گئی، پھانسی کی سزا دی گئی۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر آپ کو ملتا رہے۔ تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسی دور کے اندر، ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر صنعتی اصلاحات۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ سے جب بھی پوچھا جائے گا ایک لانگ کوشچن کے حوالے سے، یہ ایک اہم سوال ہے ذوالفقار علی بھٹو کا جو دور حکومت ہے، اس میں سے لازمی طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی جانے والی زرعی اور صنعتی اصلاحات بیان کریں۔ زرعی اور صنعتی اصلاحات بھی وہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے، کوئی 2 یا 3 آپ سے جو ہے اس حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، یا پوچھ سکتے ہیں صنعتی اصلاحات، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کی جانے والی صنعتی اصلاحات، زرعی اصلاحات اور تعلیمی اصلاحات پر نوٹ لکھیں۔ یا آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں کی جانے والی تعلیمی اصلاحات، صحت سے متعلق اصلاحات اور معاشی اصلاحات پر نوٹ لکھیں۔ مطلب کہ کسی بھی حوالے سے آپ سے پوچھ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا لانگ سوال جو ہے آپ سے پورے کا پورا پوچھ لیا جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ سے جو ہے چند جو پوائنٹ ہیں وہ پوچھے جائیں گے کہ ان پہ جو ہے نوٹ لکھیں، ان ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں صنعتی اصلاحات، زرعی اصلاحات پر نوٹ لکھیں۔ اس طرح سے آپ سے سوال پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس انڈسٹریل ریفارمز، جن کو اردو میں کہتے ہیں صنعتی اصلاحات۔ صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کی صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی کہ صنعتی اصلاحات کے اندر
جو ہے صنعتوں کے اندر جو ہے مزدوروں کے گروپ بنائے گئے، مزدوروں کی تنظیمیں بنائی گئیں تاکہ مزدوروں کو جو ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا جب بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا پڑے تو ان کی ایک جماعت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے حق کو منوانے کے لیے مضبوط احتجاج کر سکیں۔ مزدوروں کے حوالے سے، مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانے کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ساری کوششیں کی۔ صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھایا گیا کہ صنعتوں کے اندر جو منافع ہوتا ہے اس میں مزدوروں کو حصہ دیا جائے۔ ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی، ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازمی قرار پائی، مطلب کہ ہر سال جو ہے مزدوروں کو ان کی تنخواہ سے اضافی کچھ پیسے دیے جائیں گے جو فیکٹری کا مالک دے گا، مطلب کہ جو سالانہ منافع ہوتا ہے کاروبار میں وہ مزدوروں کو دیا جائے گا، بونس اس کو کہتے ہیں۔ مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا کہ جو مالک ہوگا جس فیکٹری کے اندر مزدور کام کرتے ہیں وہ مالک جو ہے ان کی صحت مطلب کہ میڈیکل جو دوائیوں وغیرہ کا خرچہ ہے وہ بھی اٹھائے گا۔ مزدور کے زخمی ہونے، وفات پانے یا کسی حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا گیا کہ صنعتوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا وہ کسی بھی کام کرتے ہوئے وہ وفات پا جاتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے معاوضہ مطلب کہ پیسے ان کے گھر والوں کو جو ہے جو دیے جائیں گے وہ پہلے کم دیے جاتے تھے، ان پیسوں میں جو ہے پھر اضافہ کر دیا گیا۔ گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف اداروں کو قومی تحویل میں لینے کی حکمت عملی اپنائی کہ جو ادارے تھے پرائیویٹ ادارے تھے ان کو سرکاری ادارے بنا دیا گیا۔ قومی تحویل کا مطلب یہی ہوا۔ اہم صنعتی اداروں میں بینکوں، بیمہ کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا کہ جو پرائیویٹ صنعتی ادارے تھے، جو پرائیویٹ بینک تھے، جو بیمہ کمپنیاں تھیں پرائیویٹ، ان کو بھی سرکاری بنا دیا گیا، اور جو پرائیویٹ سکول کالجز وغیرہ تھے ان کو بھی کیا کر دیا گیا، سرکاری بنا دیا گیا۔ ملک کی تمام اہم صنعتوں، بینکوں اور انشورنس کمپنی کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی معاملات پر کنٹرول حاصل کر کے اس کے فوائد عوام تک پہنچانا تھا کہ پرائیویٹ چیزوں کو، پرائیویٹ اداروں کو سرکاری کیوں بنایا گیا؟ اس لیے بنایا گیا کہ جو پرائیویٹ لوگ تھے وہ اپنی منمانیاں کرتے تھے، ان کو سرکاری بنا کے جو ہے سرکاری کنٹرول میں رکھا جائے گا تاکہ کوئی اپنی منمانی وغیرہ نہ کر سکے۔ اسٹیٹ لائف آف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا کہ انشورنس والا جو ادارہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں قائم کیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں، لکھا ہوا ہے ٹیبل کے اندر، دولت مشترکہ ان ممالک کی تنظیم ہے جن پر تاج برطانیہ یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت رہی۔ یہ تنظیم 1926 میں قائم ہوئی۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک اس کے رکن ہیں۔ کامن ویلتھ کے کیا ہیں؟ رکن ہیں۔ دولت مشترکہ کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی فلڈ وغیرہ آتے ہیں، زلزلے وغیرہ آتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے اگر کوئی دولت مشترکہ کا حصہ ہوگا تو پوری دنیا جو ہے اس ملک کی کیا کرے گی؟ امداد کرے گی ان پیسوں سے۔ اس کے بعد ہے زرعی اصلاحات، ایگریکلچر ریفارمز۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ زرعی اصلاحات مطلب کہ فصلوں کے حوالے سے، فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے حوالے سے یا جو زمینوں کی تقسیم ہے ان کے حوالے سے بہتری لانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کے معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کر کے 150 ایکڑ نہری جبکہ 300 ایکڑ برانی مقرر کر دی گئی کہ 150 کے زمین کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ اگر کسی ذمہ دار کے پاس زیادہ زمین ہے تو اس سے باقی زمین جو ہے لے لی گئی، اور 150 ایکڑ زمین جس کو نہری پانی دیا جاتا تھا، ایک بندے کو جو ہے 150 ایکڑ زمین وہ والی زمین رکھ سکتا تھا جس کو نہری پانی دیا جا سکے۔ اس کے بعد ہے 300 ایکڑ برانی مقرر کر دی گئی کہ 300 ایکڑ ایک بندہ رکھ سکے گا، ایک ذمہ دار 300 ایکڑ زمین رکھ سکے گا
وہ والی زمین جو جہاں پہ جو ہے نہری پانی نہیں جاتا ہوگا، اس طرح تقسیم کی گئی۔ زمین سے زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیت کی حد درست کی گئی۔ اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی ریاست کی ملکیت قرار پائی کہ 150 ایکڑ جس کے اندر نہری پانی جاتا ہے، اس سے اگر کسی کی زمین زیادہ ہوگی تو وہ سرکاری سمجھی جائے گی۔ اگر 300 ایکڑ جہاں پہ نہری پانی نہیں جا سکتا، 300 ایکڑ برانی زمین ہوگی، یا 300 ایکڑ سے برانی زمین جو زیادہ ہوگی وہ گورنمنٹ کی، حکومت کی زمین سمجھی جائے گی۔ زمین سے مظاہرین کی بے دخلی کا سلسلہ بند کر دیا گیا کہ وڈیرے جو تھے، جو سردار تھے، جو گودے وغیرہ تھے، وہ کیا کر رہے تھے، جو فصلیں کاشت کرنے والے مزدور مزیرے وغیرہ تھے، ان کو کیا کر رہے تھے، نکال رہے تھے۔ بے دخلی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے بند کر دی۔ جاگیرداروں اور زمینداروں سے حاصل کردہ زمین بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی کہ جن کے پاس زیادہ زمین تھی تو ذوالفقار علی بھٹو نے وہ زیادہ والی زمین ان لوگوں سے، ذمہ داروں سے لے کے جن کے پاس زمین نہیں تھی، غریب لوگوں میں تقسیم کر دی بغیر کسی پیسے وغیرہ کے۔ تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارم۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازمین کے برابر ہو گئیں۔ مطلب کہ جو نجی تعلیمی ادارے تھے ان کو جو ہے سرکاری بنا دیا گیا، اور ان اداروں میں، پرائیویٹ اداروں میں، تعلیمی اداروں میں جو استاد کام کر رہے تھے ان کی تنخواہیں جو ہیں سرکاری استادوں کے برابر کر دی گئیں۔ طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی کہ جو لوگ دور دراز علاقوں سے پڑھنے کے لیے دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے ان کو جو ہے ریل کے کرایوں اور بسوں کے کرایوں میں جو ہے رعایت دے دی گئی کہ اگر 40 روپیہ کرایہ ہوتا تھا تو اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے 20 روپے کرایہ مقرر کر دیا گیا۔ ایسے تعلیمی اداروں میں طلباء کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا کہ اس طرح جو رعایتیں دی گئیں تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اچھا، تو اسٹوڈنٹ ریل گاڑی گزر رہی تھی جس کی وجہ سے شور آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے لیکچر روک دیا۔ تو لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ 1974 میں طلباء کے وظائف میں اضافہ کیا گیا کہ جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو وظیفہ دیا گیا اور ان کے وظیفوں میں جو ہے اضافہ کیا گیا۔ کئی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، یونیورسٹیاں بنائی گئی۔ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ آج کل کی یونیورسٹی ہے، اس کا جو پرانا نام تھا وہ پیپلز اوپن یونیورسٹی۔ یہ آپ سے ایم سی کیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے یا شارٹ کوشچن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پرانا نام کیا تھا؟ پیپلز اوپن یونیورسٹی۔ پیپلز اوپن یونیورسٹی کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ پیپلز مطلب لوگ، اور ان کی جو ذوالفقار علی بھٹو کوئی سیاسی جماعت تھی وہ کیا تھی؟ پیپلز پارٹی تھی۔ اس وجہ سے بھی جو ہے اس کا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی پہلے رکھا گیا، بعد میں جو ہے اس کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھ دیا گیا، جس سے طلباء کو بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے۔ تعلیم بالغاں کے مراکز بھی قائم کیے گئے کہ بزرگوں، بوڑھوں کو پڑھانے کے لیے بھی تعلیمی ادارے قائم کیے گئے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ لکھنا پڑھنا سکھایا جائے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اقدامات کیے گئے۔ سکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ سکولوں اور کالجوں کو اپ گریڈ کیا گیا۔ اپ گریڈ کا مطلب کیا ہے کہ جو سکول 5ویں کلاس تک تھے، 5ویں کلاس تک تھے مطلب کہ پرائمری تک پڑھاتے تھے 5ویں کلاس تک، ان کو جو ہے مڈل کلاس تک کر دیا گیا کہ وہ 8ویں کلاس تک پڑھا سکیں گے، اور جو سکول 8ویں کلاس تک پڑھاتے تھے ان کو جو ہے ہائی بنا دیا گیا، 10ویں کلاس تک پڑھانے لگے
اور جو سکول 10ویں کلاس تک پڑھا رہے تھے ان کو جو ہے 12ویں کلاس تک پڑھانے کی اجازت دے دی گئی، ان کو جو ہے اپ گریڈ کر دیا گیا، مطلب کہ جو سکول 10 تک تھے 10ویں کلاس تک پڑھاتے تھے ان کو جو ہے کالج بنا دیا گیا 12ویں کلاس تک، اور جو 12ویں کلاس تک پڑھاتے تھے وہ BA لیول تک پڑھانے لگے، اور جو BA لیول تک پڑھاتے تھے وہ ماسٹر لیول تک مطلب کہ 15ویں اور 16ویں کلاسز جو ہیں پڑھانے لگے۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے کھولے گئے۔ اس کے بعد ہے صحت سے متعلق اصلاحات، بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے کہ علاج کے لیے جو ہے لوگوں کا مفت علاج کیا جانے لگا سرکاری ہاسپٹلز کے اندر، ہسپتالوں کے اندر۔ معاشی اصلاحات، اکنامک ریفارمز کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معاشی تعمیر نو کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، جن میں صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لینا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات شامل ہیں کہ معاشی اصلاحات کاروباری حوالے سے جو معاشرے کے اندر پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے مزدوروں پہ خصوصی توجہ دی، ان کے کو جائز حقوق دینے کی کوشش کی، اور بینکوں کو جو ہے قومی مطلب کہ سرکاری بنا دیا۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں مقبول عام نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ میں جو ہے لوگوں کو روٹی دوں گا، لوگوں کو کپڑا دوں گا اور لوگوں کو مکان دوں گا۔ تو یہ نعرہ جو ہے کافی مقبول ہوا، لوگ اس حوالے سے بہت خوش ہوئے، اور بہت ساری کوششیں کی بھی سی ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، مکان دینے کے لیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم تھی۔ ان کے واضح الفاظ تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا، ریل کے سفر کو آرام دہ بنایا گیا کہ ریل کے اندر جو ہے کافی ساری تبدیلیاں کی گئیں، ریل کے سفر کے اندر لائٹیں لگا دی گئی، پنکھے وغیرہ لگا دیے گئے، اور لمبے سفر کے لیے جو ہے برتھ سیٹ مطلب کہ جہاں پہ جو مسافر ہیں سو سکیں، مطلب کہ کافی ساری چینجنگ کی گئیں ریلوے کے سفر کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی اصلاحات، سوشل ریفارمز کے معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق کام کرنے اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرخلوص اور نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے۔ ملک میں بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے سے عوام کو ہمت اور حوصلہ دیا کہ معاشرے کے اندر امیر اور غریب کا فرق ختم کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے بہت ساری کوششیں کی، اور ملک کے اندر جو بے چینی تھی، جو پریشانی تھی، اپنی تقریروں کے ذریعے جو ہے پاکستانی عوام کو حوصلہ دیا اور ہمت دی۔ بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے 5 مرحلہ اسکیم کا آغاز کیا کہ جن کے گھر نہیں تھے ان کے لیے جو ہے 5 مرحلہ اسکیم کا آغاز کیا کہ 5 مرحلوں والے جو مکان تھے اس اسکیم کا آغاز کیا۔ حکومت نے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھیجا۔ مشرق وسطیٰ والے ممالک کون سے ممالک ہیں؟ سعودی عرب، دبئی، لیبیا، لبنان، عمان وغیرہ، ان کے اندر جو ہے بھیجا ویزوں پہ کہ وہاں سے جو ہے کما کے پاکستان میں پیسہ لائیں اور پاکستان کے لوگوں کی جو ہے حالت زار، ان کے گھر والوں کی جو ہے معاشی حالت بہتر ہو تاکہ وہ اچھا کھا پی سکیں۔ معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے کہ خواتین کے ساتھ جو ظلم تشدد کیا جاتا تھا اس حوالے سے بھی کافی سارے اقدامات اٹھائے گئے۔ عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہاتی علاقوں کی ترقی کے لیے کئی عملی اقدامات اٹھائے گئے، سینکڑوں دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی کہ اس دور میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے دیہاتوں کو ترقی دینے کے لیے بھی بہت ساری کوششیں کی اور بہت سارے دیہاتوں کے اندر جو ہے بجلی فراہم کی گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹیبل کے اندر لکھا ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے اور واحد سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ والے پاکستان کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، مطلب کہ ایک فوجی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے کیا لگایا؟ مارشل لا لگایا۔ یہ شارٹ کوشچن کے اندر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹیبل والا۔ اس کے بعد ہے آئینی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کا متفقہ آئین 1973 نافذ کیا گیا۔ اس دور کی آئینی ترامیم درج ذیل ہیں
کہ 1973 کے اندر جو ہے پاکستان کا قانون بنایا گیا جس کے مطابق جو ہے پاکستان کو چلایا جائے گا، اور آج تک جو ہے اسی 1973 کے قانون کے تحت ہی پاکستان کا نظام چل رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے۔ اس کے بعد ہے کہ اس کے قانون کے اندر جو ہے تھوڑی بہت چینجنگ کی جانے لگی وقتاً فوقتاً، جیسے ہی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے اندر جو ہے یہ تھوڑی سی تبدیلی کر دی جائے، پھر جو ہے یہ بہتر ہو جائے گا۔ پہلی ترمیم مطلب کہ قانون کے اندر جو ہے تھوڑی سی کیا کر دینا، چینج کر دینا، قانون کو تھوڑا سا چینج کر دینا، چند نکات کو، چند پوائنٹس کو، وہ کیا کہلاتا ہے، ترمیم۔ پہلی ترمیم 1974 میں کی گئی۔ پہلی ترمیم میں 4 صوبوں کی حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا۔ فاٹا جو کہ آج کل کے پی کا حصہ بن گیا ہے، اس پہلے جو ہے فاٹا جو تھا ایک آزاد قبائلی علاقہ تھا جہاں پہ سردار اپنا نظام چلاتے تھے، تو اس کو جو ہے پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد ہے دوسری ترمیم 1974، یہ بھی 1974 کے اندر ترمیم لائی گئی۔ دوسری آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار یا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں ہوگا، کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں وہ مسلمان نہیں ہوگا، اور جو ہے اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ بندہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا، اللہ کا آخری رسول اور نبی نہیں مانے گا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تیسری ترمیم 1975 میں کی گئی۔ تیسری آئینی ترمیم میں ہر وہ شخص جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچائے ملک دشمن قرار دیا گیا، کہ تیسری ترمیم کے اندر جو ہے یہ بات طے پائی گئی کہ جو بندہ پاکستان کو نقصان پہنچائے گا وہ ملک کا دشمن ہوگا۔ چوتھی ترمیم 1975، چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے سے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا۔ اقلیتی کے مطلب کہ جو پاکستان کے اندر غیر مسلم ہیں ان کی نمائندگی کے لیے ان کے اپنے ہی غیر مسلم نمائندے مقرر کیے گئے۔ قومی اسمبلی کے اندر 6 سیٹوں کا جو ہے اضافہ کیا گیا۔ پانچویں ترمیم 1976، پانچویں آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ رکن قومی اسمبلی یا عام انتخابات میں حصہ لینے والا بیک وقت صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا، کہ جو قومی اسمبلی کا بھی رکن ہوگا یا انتخابات میں حصہ لے گا، اور جو ہے رکن قومی اسمبلی یا عام انتخابات میں بھی حصہ لے گا تو وہ کیا ہوگا، گورنر، صوبے کا گورنر نہیں بن سکے گا۔ چھٹی ترمیم 1976، چھٹی آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ کی عمر کا تعین کیا گیا، کہ جو ہائی کورٹ کے جج ہوتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے کب جو ہے ان لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور جو سپریم کورٹ کے جج ہیں انہوں نے جو ہے کس عمر میں ریٹائر ہونا ہے۔ تو آج کل جو ہے جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا جب اس کی 65 سال عمر ہوگی تو وہ ریٹائر ہو جائے گا، اور جو ہائی کورٹ کا جج ہوگا اس کی جب 63 سال عمر ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا، ریٹائر ہو جائے گا۔ اس طرح ان کی جو ہے مدت ملازمت کے سال جو ہے مقرر کیے گئے۔ ساتویں ترمیم 1977، ساتویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے وزیر اعظم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ملکی حالات کے پیش نظر کسی معاملے میں ریفرینڈم کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وزیر اعظم کو یہ حق دیا گیا کہ ریفرینڈم مطلب کہ وہ جو ہے ووٹنگ وغیرہ، اعتماد کا ووٹ وغیرہ کرا سکتا ہے، اگر کسی مسئلے پہ جو ہے کوئی مسئلہ ملک کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے۔ ریفرینڈم مطلب کہ بہت سارے لوگوں کی رائے لی جاتی ہے، ووٹنگ وغیرہ کرائی جاتی ہے سیاسی لوگوں کی۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا انتظامی اصلاحات، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز۔ ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور پاکستان کو عظیم اقوام کی صف میں جائز مقام دلانے کے لیے 1972 میں افغانستان، چین اور روس وغیرہ کے دورے کیے۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں 1971 کی جنگ کے قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہوئی۔ شملہ جو ہے بھارت کے اندر ایک شہر کا نام ہے، ایک ٹھنڈی جگہ ہے، جیسے ہمارے فورٹ مینرو یا مرری وغیرہ ہے، کاغان نرانا، اس طرح ایک ٹھنڈا علاقہ ہے شملہ۔ وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا جو 1971 کے اندر جو ہے پاکستانی فوجی جو پاکستانی لوگ قید ہوئے تھے ان کی جو ہے واپسی کا ایک معاہدہ کیا گیا کہ ان کو جو ہے واپس پاکستان بھیجا جائے اور ان کو قید سے آزاد کیا جائے۔
उसके बाद है भुट्टो हुकूमत ने सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ढांचे और पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात की कि सिविल सर्विस ढांचा मतलब कि जो अफसर हैं, जो जज हैं, DPO हैं, RPO वगैरह हैं, IG वगैरह हैं, इनके इंतज़ामात में जो है बेहतरी लाना चाहिए। 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का ना सिर्फ इनकाद किया बल्कि मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए गिरां कदर खिदमत भी सर अंजाम दी। मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अवाम को शनाख्त देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने का आगाज़ किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी लोगों को शनाख्त देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड, ये वाला जो शनाख्ती कार्ड है इस को बनाने का हुक्म दिया गया। जो शनाख्ती कार्ड का काम शुरू हुआ वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बाकायदा तौर पे शुरू हुआ। तो स्टूडेंट, मैंने जैसे पहले कहा है कि जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत सारे अच्छे इक़दाम किए और पाकिस्तान के लिए को तरक्की देने के लिए खिदमत पेश की, तो वहाँ पे जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चंद गलतियाँ हुई। अल्लाह बेहतर जानता है गलतियाँ हुई या नहीं, लेकिन तारीख़ हमें बताती है जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन ये तारीख़ कभी नहीं भूलेगी, पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो दौर होगा जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक़ का दौर हुकूमत। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।